السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر کاشف ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ڈاکٹر ہاشمی۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہوپنگ کف، کالی کھانسی۔ پیارے بھائیوں، یہ ایک قسم کی چھوت دار بیماری ہے۔ ابتدا میں زکام ہوتا ہے اور پھر نوبتی طور پر تشنجی قسم کی کھانسی ہوتی ہے۔ کھانسی بہت زیادہ اس کا اٹیک جو ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ دوران کھانسی اندر کی طرف جب ہم سانس لے جاتے ہیں تو اس وقت ہوپ کی آواز نکلتی ہے، اسی لیے اس کو انگریزی میں جو ہے وہ ہوپنگ کف کہا گیا ہے۔ کھانسی کے دورے کے خاتمے پر یا تو مریض کیا کرتا ہے یا جو ہے وہ سلائیوا، گاڑھا قسم کا وہ سلائیوا جو تھوکتا ہے۔ کھانستے کھانستے مریض کا رنگ جو ہے نیلا ہو جاتا ہے، اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، اس کا مطلب وہ بلیک سا اس کا کلر بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کالی کھانسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مرض بعض اوقات وبا پھیلایا کرتا ہے۔ تندرست اور جو توانا بچے ہوتے ہیں یہ مرض اتنا تنگ نہیں کرتا، لیکن جو مطلب جن کا امیونٹی سسٹم جو مطلب ویک ہو یا امیونٹی سسٹم جن بچوں کا مطلب اسٹرانگ نہ ہو، اس پر اس کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے، وہ ان کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ 3 سال سے کم عمر والے بچوں کو یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے، اور 10 سال سے اوپر والا جو ہے مطلب ایج کے بچے، اس میں یہ بیماری جو ہے وہ کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ عمر بھر میں یہ صرف ایک بار ہوتا ہے۔ یہ کف جو ہوتی ہے، یہ کھانسی جو ہوتی ہے وہ ایک بار ہی ہوتی ہے، دوبارہ نہیں ہوتی۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خاص قسم کا جو ہے وہ بیکٹیریا وہ ہوتا ہے، خوردبینی کیڑا آسان لفظوں میں کہہ لیں تو وہ ہوتا ہے جو کہ مریض کے ناک اور منہ کی رطوبت میں پایا جاتا ہے۔ ابتدا میں معمولی کھانسی ہوتی ہے، لیکن چند یوم کے بعد کھانسی کے دورے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب سانس ہم اندر کی طرف کھینچتے ہیں تو اس وقت مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ مطلب ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اسے سانس کو اندر لے جانے میں، اور ساتھ ہی ہوپ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہوپ کی آواز پیدا بھی ہوتی ہی نہیں، پھر بھی مطلب اس کی سانس میں جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کھانسی کا دورہ شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے مریض جو ہوتا ہے اس بچے کو یا مطلب جو بھی ہے انفیکٹڈ پرسن، اس کے اندر وہ خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مطلب بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کہ اسے تکلیف یاد آنے لگتی ہے کہ اس کھانسی میں مجھے کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ دورے کے خاتمے پر وہ پھر مطلب وہ عام روٹین میں آ جاتا ہے، کیونکہ خوراک جو ہے خدا کہہ ہو جاتی ہے، وہ اس کے ذریعے تھوڑا مطلب اس جو وہ بیکٹیریا ہے جو بھی وہ مطلب خوردبینی جانور یا کوئی کیڑا ہے جو ناک کے ذریعے اور منہ کے ذریعے سے اندر جاتا ہے تو اسے مطلب وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ مریض کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اس کا، اور وہ روز بروز جو ہے وہ ویک ہوتا جاتا ہے۔ جو ہوپنگ کف ہے خود تو مہلک نہیں ہوتی، لیکن بدقسمتی سے دیگر جو ہے امراض کو یہ وہ ہے ایکٹیو کر دیتی ہے۔ کھانستے وقت زور لگانا پڑتا ہے، جس کے باعث آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ناک یا کان سے خون جاری بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب اس قدر وہ زبردست قسم کا جو ہے وہ زور لگا کے مریض کھانستا ہے کہ بعض اوقات اس کی آنکھیں جو ہیں وہ لال سرخ ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے اندیشہ ہوتا ہے کہ کان سے کہیں اس کے خون نہ جاری ہو جائے۔ بعض اوقات کان کا پردہ بھی پھٹ سکتا ہے۔ اکثر حالتوں میں جو ہے برونکائٹس کا عرضہ شامل حال ہو جاتا ہے، یعنی تنفس تیز اور سینے میں سیٹی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بعض حالتوں میں پھیپھڑوں میں وہ جو ہے سویلنگ ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ زور کے ساتھ کھانسنے سے دمے کا عرضہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کمزور بچوں کو بعض اوقات اسے مطلب سر میں جو ہے اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اور عرضہ اس کا بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ یک نیند سے چونک اٹھتے ہیں اور سر کو ادھر ادھر مارنے لگتے ہیں۔ تشنج کا عرضہ بھی ہو جایا کرتا ہے۔
جس کی آمد کا پتہ اس طرح لگتا ہے کہ مریض کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور جو انگوٹھا ہے ہاتھ کی ہتھیلی میں گڑ جاتا ہے۔ آخری پیچیدگی وہ جو ہے وہ مطلب اسے موشن شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کالی کھانسی میں اکثر یہ مطلب سمٹم پایا جاتا ہے۔ تو کالی کھانسی کے جو ہے وہ میعاد جو ہے تقریباً میکسیمم جو وہ ہے 6 ویک 6 ہفتے گنی جاتی ہے، لیکن بعض حالتوں میں جلدی آرام آ جاتا ہے اور کبھی کبھی مہینوں بھی چلی جاتی ہے۔ صحت یابی کے بعد 6 ہفتوں تک مریض کی جو ہے وہ اس کو اس سے تھوڑا کیئر اس کی کریں، اور ساتھ دوسروں کی بھی، بچوں کے اگر ساتھ ہیں تو ان کی بھی کیئر کریں۔ کھانسی عموماً رات کو زیادہ تکلیف دہ ہوا کرتی ہے۔ جس رات کو کھانسی کم ہو تو سمجھنا چاہیے کہ مرض میں اس وقت کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو پیارے بھائیوں چلتے ہیں اس میں جو ہے مطلب یہ اس کے ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں اس کا علاج کیا ہے، تو چلتے ہیں علاج کی طرف۔ تو پیارے بھائیوں ڈراسرا ہے میڈیسن، تو یہ سب سے بیسٹ جو ہے ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں یہ ڈراسرا میڈیسن جو ہے یہ بہت ہی زبردست اور مطلب پہلے نمبر پر کہہ لیں تو یہ ڈراسرا بہت سے ان کیسوں میں یہ دوائی جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس کی جو ہے وہ میں آپ کو اہم جو مطلب سمٹمز ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ مطلب اتنی سویر قسم کا اٹیک، مطلب جب کھانسی شروع ہو تو اتنا زور سے کھانسنا اور بار بار کہ سانس لینے کی بھی اسے فرصت نہ ہو، شام کو کھانسی کا بہت زیادہ زور پکڑ جانا، اور اس کے ساتھ سلائیوا جو ہے وہ بار بار خارج کرنا، اور ابکائیاں جو ہیں وومٹنگ وہ پیشنٹ کو زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ پیارے بھائیوں کھانسی کے دورے آدھی جو رات کو خصوصاً زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ کھانستے وقت جو ہے وہ پیشنٹ اپنی پسلیوں کو پکڑ لیتا ہے۔ ڈراسرا کا جو مریض ہے وہ بہت چیختا چلاتا ہے۔ اچھا اس کو پیارے بھائیوں اب بات کرتے ہیں اس کی خوراک کے بارے میں۔ تو اس کی جو ہے مطلب ڈوز کیسی لینی ہے، تو آپ اس کو جو ہے 30x میں لے لیں اور پیشنٹ کو دن میں 4 مرتبہ استعمال کرائیں۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے بیلاڈونا۔ ڈراسرا سے اتر کر پھر بیلاڈونا ایپیکاگ چائنا اور کاپروم وغیرہ کا جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ بیلاڈونا کی جو ہے اہم جو سمٹمز ہیں، کھانسی کا شدید حملہ یک شروع ہو جاتا ہے اور کھانسی خشک ہوتی ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں بیلاڈونا اس وقت مطلب اپنے استعمال کرانا ہے پیشنٹ کو جب کھانسی خشک ہو۔ جو اس کے علاوہ کھانستے کھانستے چہرہ جو ہے بہت زیادہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بیلاڈونا کی یہ ایک مطلب علامت بھی ہے نکسیر، اس کے مطلب ناک سے اس کے خون بہتا ہے، وہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں یہ بھی آپ نے 30x میں لے لینا ہے، اور اس کو بھی دن میں آپ نے جو ہے وہ 3 بار استعمال کرانا ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، جن بھائیوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو اپنے دوست اپنے ہوسٹ ڈاکٹر کاشف ہاشمی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔